بسم اللہ کا جو محل موجود ہے وہ اس لیے کہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا ہو تو اس صورت کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا جو ہے نا وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں قاری روف، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قاری روف آفیشیل۔ میرا چینل ہے، میں آپ کو خیر والا کو امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام ویورز خیر خیریت سے ہوں کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ جس طرح کہ ویورز ہم نے اپنے چینل کے اندر تجربے کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حق سچ کو سنا کر اس پر عمل کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے نا ہم نے لعن جلی اور لعن خفی کا بیان وغیرہ مکمل تفصیلاً پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ثواب کے نیت سمجھ کے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگوں تک علم پہنچے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بہت ساری غلطیاں جو ہے نا اس سے بچ جائیں گے۔ صدقہ جاریہ ثواب کا کام ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا محل کیا ہے۔ استعاذہ اور بسملہ کا بیان ہے آج ہمارا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا محل کیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے۔ چلتا ہوں میں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں لیتا ہوں اعوذ باللہ جو ہے، اعوذ باللہ اس کا محل کیا ہے، تعوذ کا۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ ابتدائی تلاوت ہے۔ جب بھی قرآن مجید شروع کیا جائے، خواہ کسی سورہ سے شروع کیا ہو، خواہ کسی سپارہ سے شروع کیا ہو یا کسی اور جگہ سے قرآن مجید کو آپ پڑھنا شروع کریں تو تعوذ جو ہے، اعوذ باللہ جو ہے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ابتدائی تلاوت ہے، یعنی جب بھی آپ نے قرآن مجید کی جو تلاوت شروع کرنی ہے، جہاں سے مرضی شروع کریں، اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آگے تنبیہ ہے کہ دوران تلاوت اگر کوئی بھی اجنبی کلام ہو جائے، اس کو جو ہے نا تعوذ جو ہے نا اس کو دہرانا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے پھر پڑھنا ہے، خواہ کسی کو سلام کا جواب بھی کیوں نہ دیا ہو۔ آگے یہ تنبیہ ہے کہ دوران تلاوت اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کسی سے کوئی بات کر لیتے ہیں دوران تلاوت کے، یا کسی کو آپ نے سلام کا جواب دیا یا آپ نے سلام کہا، تو دوبارہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے نا تلاوت شروع کریں گے، ویسے نہیں، تعوذ کو دہرانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کا محل کیا ہے۔ بسم اللہ جو ہے یہ سورت کی ابتدا ہے۔ جب بھی سورت شروع کی جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ سورت توبہ کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں تو جب بھی شروع کریں گے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ ابتدائی تلاوت ہے، یعنی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور سورت کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ ہے۔ سورت توبہ کے علاوہ باقی ہر سورت کے اندر جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ابتدائی تلاوت کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، نیز ان کا حکم بیان کریں۔ تو ابتدائی صورت کی جو ہے نا وہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت کہ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت۔ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت یعنی کسی صورت سے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا ہو۔ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت جو ہے یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا ہو۔ تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اعوذ باللہ کا بھی محل موجود ہے اور بسم اللہ کا بھی محل موجود ہے۔ وہ کیسے موجود ہے؟ اعوذ باللہ کا محل اس طرح موجود ہے کہ ابتدائی تلاوت ہے، یعنی ہم قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں، جب بھی قرآن مجید کی ابتدا کرنی ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ کا جو محل موجود ہے وہ اس لیے کہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی سورت یعنی کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا ہو تو اس سورت کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا محل موجود ہے۔ اعوذ باللہ ابتدائی تلاوت ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کی ابتدا کی ہے، اور جو بسم اللہ ہے وہ سورت کی ہم نے ابتدا کی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بسم اللہ بھی دونوں کا محل موجود ہے، یعنی کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے ابتدائی تلاوت اور درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا ہو، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ میں جو ہے وہ اختیار ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ ابتدائی تلاوت درمیان صورت کے اندر یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، وہ پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ میں اختیار ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بسم اللہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے درمیان صورت اور ابتدائی تلاوت۔ تیسری جو صورت ہے ابتدائی تلاوت کی جو 3 صورتیں، اس میں سے تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آگے کوئی نئی صورت شروع ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے آگے اگر نئی صورت شروع ہو جائے گی تو اس صورت میں کیا حکم ہے، کیا پڑھیں گے ہم؟ تو اس صورت میں
بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ نہیں، اس صورت میں بسم اللہ جو ہے نا وہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر بسم اللہ جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے کرتے اگر کوئی نئی صورت شروع ہو جائے گی تو بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، باقی سب صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے آگے فائدہ لکھا ہوا ہے کہ سورۃ انفال ختم ہوتے ہی اگر سورۃ توبہ شروع کریں گے تو اس صورت کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں۔ سورۃ انفال کو ختم کر کے آگے سورۃ توبہ شروع کرنی ہے تو اس صورت کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے فصل، دوسرے نمبر پر ہے وصل، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ سختہ ہے۔ تو فصل کا معنی جو ہے وہ جدا کرنا، یعنی صورت کو بھی ایک سانس میں پڑھنا ہے، پھر آگے بسم اللہ شروع ہوگی، بسم اللہ کو بھی علیحدہ سانس میں پڑھنا ہے، پھر آگے نئی صورت جو شروع کرنی ہے وہ بھی علیحدہ سانس میں پڑھنی ہے، اس کو فصل کہتے ہیں۔ اور وصل کا معنی جو ہے وہ ملانا ہے، یعنی تینوں صورتوں کو ملا کے پڑھنا۔ اور سختہ کا معنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے رکنا کہ سانس تو جو آواز جو ہے نا وہ ٹوٹے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہ سختہ کا معنی ہے۔ فصل کا معنی جدا کرنا، وصل کا معنی ملانا، اور سختہ کا معنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے رکنا کہ آواز ٹوٹے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ تھا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا محل کیا ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہیں اور کب نہیں پڑھی جاتی، تو یہ میں نے آپ کو سبق جو ہے نا وہ سمجھایا ہے۔ اس میں کوئی کمی پیشی کو غلطی خطائی ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے، اور جو بھی میں نے بیان کیا اس حق سچ کو سنا کر اس پر عمل کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا، ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان۔